رومی علیہ رحمہ کا انداز تو سادہ ہے لیکن دل نشیں بڑا ہے. وہ تمثیل سے بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں. تو اس بہت بڑی حقیقت کو وہ ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں. کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے تو کسی نے روک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں. تو رومی کہتے ہیں اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ ان کا نام آئے. اتنا دل آویز نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے کہ روح تک ٹھنڈک اور برودت اترتی ہے جب لبوں پہ اس نام کا پھریرے اور اس نام کے تذکرے آتے ہیں. سو آج میں اور آپ حضور کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. ان کی محبت ایمان کی جان ہے اور قرار روح ہے. یہ بات تو طے ہے کہ محبت کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی. یہ پھر کسی شخص کا اختیار ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے. غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچے کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. جب سینے میں دل ہے تو پھر دل بھر بھی کوئی ہوگا. جب دل ہے تو پھر دل میں کسی کا انتظار بھی ہوگا. جب دل ہے تو پھر رت جگے بھی ہوں گے، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی. پھر تڑپ بھی ہوگی، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا. جب دل ہے تو پھر اداسیاں بھی ہوں گی. دل ہے تو پھر کسی کے لیے بے چین ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور دل میں درد نہ ہو، چونکہ یہ درد حاصل ہے دل کا. ہر شے کی کوئی آبادی ہے. یہ کھچا کھچ لوگ آئے تو حال بھر گیا تو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر خالی ہوتا تو یہ عجیب سا لگتا. ہر شے کی پھولوں گلشن کی آبادی پھولوں سے ہے. روش روش پہ پھول کھلے ہوں تو گلشن اچھا لگتا ہے. تو ہر شے کی آبادی کسی نہ کسی شے سے ہے، لیکن دل کی آبادی لٹ جانا ہے. قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. اقبال بولے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. دل کے لٹ جانے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی. ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے اور یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے. نخل گرتی ہے تو یہ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے. تو برگ گرنے سے تو نخل جل جاتے ہیں، لیکن یہ نخل ایسا ہے کہ برگ گرتی ہے تو یہ ہرا ہوتا ہے. بے چینیاں ہی اس کا حسن ہے، اضطراب ہی اس کا جمال ہے، تڑپنا ہی اس کی زندگی ہے. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. یہ تو ایک پہلو میں دل ہے اور تڑپنے کا لطف ہے. اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور باہو 4 قدم آگے نکلے اور بولے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہو. تو اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب، اس کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، یہی اس کی زندگی ہے. ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے توقیر ہو جاتی ہے. کتنا قیمتی فانوس ہے لیکن گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا تو کوڈی مول نہیں رہا. ہر شے ٹوٹے تو بے توقیر ہوتی ہے. یہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قیمت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ جتنا ٹوٹے گا اتنی اس کی قدر و قیمت بڑھے گی. تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی بسے گا، دل میں کسی کا انتظار ہوگا،
دل پھر کسی کے لیے التہاب میں ہوگا، پیچ و تاب میں ہوگا، اضطراب میں ہوگا، پھر رت جگے بھی ہوں گے، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، تو پھر ایک عجیب جہان آباد ہو جائے گا۔ تو جب چھٹکارا نہیں ہے کہ دل میں کسی کو بسانا ہی ہے، تو پھر اس کو دل میں بساؤ جس سے دل لگاؤ، تو پھر وہ دل کا قدردان بھی ہو۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہی رہتا ہوں۔ اب ملک و ملک سفر میں ہوں، کبھی شہروں شہر سفر میں ہوتا ہوں۔ تو جو بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کے تجربات بھی سفر کی وجہ سے فزوں تر ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب کیفیات اس سے ہوتی ہیں، کچھ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، اگر پاکستان میں آپ کا کچھ وقت گزرا ہو تو لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے۔ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر بے وفائی کا داغ لیے اب دل کی آگ نکال رہا ہے، صنم بے وفا کہہ کے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تو نے دل ہی اسے دیا جس نے تجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور آج تو ان حسرتوں کا جنازہ لیے گلی گلی گھوم رہا ہے۔ آج تو میں تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہو، اس سے پیار نہ کرو کہ بعد میں تم روتے رہو اور سسکیاں بھرتے رہو کہ ہماری بے قدری ہوگی اور ہمارے دل کا کسی حال نہیں پوچھا۔ تو آؤ اس سے پیار جوڑو، اس سے محبت کا ربط قائم کرو، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے تعلق، ان سے محبت کا ربط، ان سے محبت کا رشتہ جوڑو۔ اچھا پھر اور باتیں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھے بھلے آدمی کو محبت مجنوں بنا دیتی ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ جاتا، نام تو قیس تھا نا، لیکن دنیا مجنوں کہہ کے پکارتی، اصل نام ہی متروک ہو گیا، شناخت مٹا دی، نام مٹا دیا۔ یہ محبتیں نکمہ کر دیتی ہیں، اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، لیکن صاحبو جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے، یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو، جو ذرہ نواز ہو، اور جو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچائے۔ شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے تذکرے باقی نہ رہے، لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا، زمانہ گزر گیا، ان کے نام کی مالا آج بھی زمانہ نہیں۔ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس بڑی بزم میں عالی مرتبت علماء کے بغیر کوئی نہ بتا سکے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ چلو میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا۔ اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا وہ حکمران تھا، کوئی معمولی شخص نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمانے کے کسرا کا نام نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے حضرت بلال کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور بلال کے تذکرے آج بھی منبر اور محرابوں میں ہو رہے ہیں۔